اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسیا وانہارا ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین یغشی اللیل النہار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اور وہی ہے جس نے زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں۔ اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ آج ہم سورۃ الرعد کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زبردست انداز میں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی اوپر یقین کرے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین کرے، اور وہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے آئے۔ تو اس میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ پچھلی آیت میں پڑھی ہم نے، آیت نمبر 2 میں۔ ایک تو زمین و آسمانوں کو بغیر سہارے کے پیدا کیا، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آسمانوں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے تخت پر جو کنٹرول کیا، جو کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو ہر چیز کے رولز اینڈ ریگولیشن بنائے، اور اس کے اوپر پورا کنٹرول سے اس کو چلایا۔ یہ نہیں کہ اس کو کائنات کو بنا کے دوسروں کے حوالے کر دیا، نہیں، اس کے اوپر پورا کنٹرول بھی ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر اس کو سورج اور چاند کی نشانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا، جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ وہی نشانیاں ہیں جس کو ہم آبزرو کرتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایک مقررہ وقت کے لیے چل رہی ہے۔ یہ بھی ہم آج کل کی سائنس کے مطابق آبزرو کرتے ہیں کہ جو ہر سٹار کی ایک لائف ہے، اور اس کے بعد وہ بلیک ہولز کے اندر جا کے وہ فنش ہو جاتے ہیں، اس کی جو انجام ہے کسی بلیک ہولز کے اندر ہے۔ تو اس کے بعد اس سارے کام کی تدبیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر کام کی۔ تو یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کائنات کا ہر نظام ایک زبردست نظام کے تحت چل رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین کریں۔ تو یقین ایسے ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاز بتائے ہیں اس پر عمل کریں گے، تو ہمارے لیے ساری زندگی آسان ہی ہے۔ اور آیت نمبر 3 جو آج ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ہے جس نے پھر اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے، اور وہی ہے جس نے زمین پھیلا رکھی ہے اور اس میں پہاڑوں کو مضبوطی سے گاڑ دیا ہے۔ تو زمین کو پھیلانا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں وزارتوں میں یہ گول نظر آتی ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سیارہ گول ہے اور زمین بھی گول ہے، لیکن وہ اس کی اتنی وسعت ہے کہ کوئی بھی ایسے ہمیں بالکل بہت بڑی زمین لگتی ہے ہی بہت بڑی، اور اس میں ہم کبھی بھی ہمیں فیل نہیں ہوا کہ یہ گول زمین ہے، کیونکہ ہم زمین کے مقابلے میں ہمارا جو وجود بہت کم ہے، بہت چھوٹا ہے، تو اس لیے ہمارے لیے بہت بڑا ایک میدان ہے۔ اور پھیلانے سے مراد یہ ہے کہ اس کی وسعت سے مراد یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ریسورسز پیدا کیے ہیں ہمارے لیے، کہ اگر ایک جگہ پہ ہمارے لیے کوئی پرابلم ہو، اس میں زندگی مشکل ہو، تو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے موو کر سکیں۔ تو اس لیے کسی کو جو اصل جو زندگی کا جو زندگی میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی جو زمین پیدا کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر جہاں سے انسان کو مشکل ہو تو وہ دوسری جگہ سے اس کو موو کر دے اپنے آپ کو، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج کل دیکھیں آپ، ایک انسان کا دوسری جگہ موو کرنا کتنا مشکل کام ہے، اور کتنی پابندیاں ہیں کہ کوئی بھی انسان اگر کسی جگہ پہ کوئی مشکل آ جاتی ہے تو اس کو دوسری جگہ اس کو انٹر ہی نہیں ہونے دیا جاتا ہے۔ اور اکثر لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جو یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ راستے میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بے شمار لوگ جو ہم دیکھتے ہیں ڈیلی ہلاک ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ایک المیہ انسانیت کا، اور یہ غور کرنے کے قابل چیز ہے کہ ایک انسان کا حق ہے کہ جہاں سے اس کو آسانی ہو وہاں پہ وہ موو کر جائے، اور اپنی زندگی گزارنے کا اس کو پورا حق ہے۔ اور یہ زمین کی وسعت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں پہاڑوں کو مضبوطی سے گاڑ دیا، رواسی مطلب گاڑ دینا۔ تو اس سے گاڑنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو مضبوط کیا۔ اس کو یہ ایک سائنٹیفک پوائنٹ سے ہم دیکھیں گے تو
ہمیں اس سے بہت زیادہ انفارمیشن ملے گی. جو سائنٹسٹ ہیں ان کو اس سے بہت زیادہ معلوم، جو پہاڑوں کے اوپر علم رکھتے ہیں، جو پہاڑوں کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں کہ کتنا زبردست انتظام ہے پہاڑوں کا. دیکھیں بہت بڑے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں، اور یہ بہت سے معدنیات سے بھرے ہوئے ہیں. بہت سے خزانے اس میں سے نکلتے ہیں. سونا نکلتا ہے، ہیرے جواہرات نکلتے ہیں، اور بے شمار جو پتھر ہیں اس میں سے نکلتے ہیں جو کہ ہمارے استعمال میں آتے ہیں. لوہا نکلتا ہے اس میں سے. تو یہ غرض کے ہر قسم کی چیزیں پہاڑوں کے اندر سے آپ کو ملے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا انتظام کیا انسانوں کے لیے، ایک تو زمین کو پھیلایا، دوسرا پہاڑوں کو اس کے اندر گاڑا اور اس کو مضبوط کیا. تو اور اس میں سے نہریں جاری کی، مطلب جو پہاڑوں سے دریا نکلتے ہیں وہ بھی انسانوں کے لیے فائدے کے لیے ہیں. جو پہاڑ ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کے اوپر اتنی جو برف جمی ہوتی ہے، اور یہ پانی پیور پانی کا بہت بڑا خزانہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹوریج کا ایک بہت زبردست انتظام ہے یہ بھی انسانوں کے لیے کیا. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے پانی جو آتا ہے اور پوری انسان جو اس میں سے یوز کرتے ہیں، اور اپنا ان کی جو زندگی کا جو نظام آگے چلتا ہے. تو یہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو دریا ہیں یہ بھی انسانوں کے لیے ہیں. اور اس کے بعد اس طرح اس نے ہر طرح کے پھلوں کے اور اس نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک تو یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے ثمرات، ثمر کا مطلب نتیجہ بھی ہوتا ہے، کسی چیز کا نتیجہ نکلنا، اس کا کوئی رزلٹ ہونا، اور اس سے مراد پھل بھی ہوتا ہے. اگر پھلوں کو دیکھیں تو یہ بھی انسانی کے لیے فائدہ مند ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے جو نمبر ون جو فوڈ ہے انسانوں کے لیے فائدہ مند، وہ فروٹ ہی ہیں. فروٹ کے بعد ویجیٹیبلز ہیں، ویجیٹیبلز کے بعد دیکھتے ہیں ہم کہ نٹس ہیں، اور نٹس کے بعد دیکھیں آپ جو دوسری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، فش ہے، میٹ ہے. ان جگہ سے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی. تو ثمر سے مراد جو ہوتا ہے وہ نتیجہ بھی ہوتا ہے. کہ اگر ہم دو قسم کی ہر جو نتیجہ ہے اس کے جوڑے ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ اچھا نتیجہ اور برا نتیجہ. اسی طرح جو اس کے جو دوسری طرف ہم دیکھیں اگر پھل ہے تو پھلوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں. تو یہ چیزیں سب انسانوں کے لیے ہی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی ہے جو رات کو دن پر یعنی کہ وہی ہے جو دن پر رات کو طاری کرتا ہے. یعنی کہ پوری زندگی دن ہی رہے، وہ سورج ہی رہے، تو ہم دیکھیں گے سورج کی اتنی تپش ہوتی ہے کہ ہر چیز ہی تباہ ہو جائے، ہر چیز جل جائے یا اس کا وجود باقی نہ رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا نظام بنایا کہ جو دن کو پورا ہم ورک کرتے ہیں، تو رات کو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمیں اس کی سکون ملتا ہے، ہماری باڈی کو سکون ملتا ہے، ہمارے ایک ایک سیل کو سکون ملتا ہے. تو یہ جو نظام کس کے لیے بنایا؟ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا سب کچھ. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، رات اور دن کو ہم کام کرتے ہیں اور رات کو آرام حاصل کرتے ہیں. اور ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. تو لاسٹ میں جو اللہ تعالیٰ نے جس ساری پیچھے جو نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد جو موٹیویشن دی ہے ہمیں، وہی ہے کہ غور و فکر کرنا، کہ تفکر کرنا، غور و فکر کرنا کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے اندر. یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے جس کو یہ نصیب ہو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، اگر ہم سائنٹسٹ کے پوائنٹ آف سے دیکھیں، اگر وہ کائنات کے اندر غور و فکر کرتا ہے تو وہ ضرور کسی نتیجے پہ پہنچے گا. اگر وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اگر وہ ہدایت کی طرف ہو تو وہ اس سے بڑی انسانوں کے لیے وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے کہ بے شمار انسانوں کی مشکلات دور کی جا سکتی ہیں. اور اسی طرح اگر وہ کوئی بزنس مین ہے، اگر وہ زمین و آسمان میں غور و فکر کرے تو اس کے لیے بھی بہت سی نشانیاں ہیں کہ وہ کس طرح وہ اپنے جو رزق اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ کیسے وہ انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. غرض کہ کوئی بھی شعبہ دیکھ لیں آپ، کوئی بھی انسان کسی بھی شعبے میں ہو، اگر وہ زمین و آسمان میں غور و فکر کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرے گا، تو ضرور اس کو راستہ ملے گا انسانیت کی ہیلپ کے لیے. کیونکہ بے شمار جو انسان ہیں آج کل دیکھیں گے پریشان ہیں، ان کے بہت سے مسائل ہیں جن کو کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی کو حل کر سکتا ہے ضرور. اب اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے جو کائنات کا، تو اللہ نے جو زمین میں جو کام ہے وہ ایک انسانوں سے لیے ہیں. جیسے ایک فیکٹری کا مالک ہے تو فیکٹری کا مالک پورے کام خود نہیں کر سکتا، اس کو لازم اس کی نیچے اس کو کام کرنے والے انسانوں کی ضرورت ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو زمین کا نظام ہے وہ انسانوں سے لیا ہے. جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے لیکن اس کی جو تقسیم ہے
وہ انسانوں کے ہاتھ میں ہی ہے۔ تو اس لیے اگر وہ کوئی انسان کوئی بزنس مین یا کوئی سائنٹسٹ یا کوئی وکیل یا ڈاکٹر، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، اور وہ اس کو استعمال کرے گا اپنے پیشے کو، جو اس کو اللہ تعالیٰ نے ریسورسز دیے ہیں انسانوں کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے اس کو ہم انسانوں کی فلاح کے لیے استعمال کریں، چاہے آپ کو علم ملا ہے، چاہے ٹائم ملا ہے، چاہے دولت ملی ہے، غرض کہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے نعمت، اس کو انسانوں کی فلاح کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو پوری نشانیوں کا ذکر کیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ انسانوں کے لیے ہیں، اور انسانوں کو جو چیزیں اس میں سے میسر ہوں اس ریسورسز میں سے، اس کو ضرور اس کو اپنے لیے بھی استعمال کرے اور انسانیت کے لیے بھی اس کو استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دیں، اور دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔